جی خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا آخری دن، اور جاتے جاتے آج کے دن ہی مختلف بارز میں جس طریقے سے قاضی صاحب کے حوالے سے یوم نجات کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور کورٹس کے جو بہت ساری بڑی تعداد میں وکلا ہیں وہ بھی قاضی صاحب کے حوالے سے ان کے جو مبینہ متنازع فیصلے ہیں جن کو وہ بڑا سخت ریئیکٹ بھی کرتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں قاضی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے آنر دے چکی ہے، اور خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ اگر قاضی صاحب نہ ہوتے تو شاید اس طریقے سے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرایا جا سکتا، اور خاص طور پر آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ اتنا بڑا کام جو تھا وہ ممکن نہیں تھا. اب قاضی صاحب کی الوداع جو پارٹی ہوتی ہے اس میں پاکستان کے نامور صحافی بھی موجود تھے، رپورٹرز بھی موجود تھے. تو ایک سوال کیا گیا جس کا میں نے ہیڈ جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے کہ بیرونی مداخلت کے حوالے سے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے دروازے کھلے. تو قاضی صاحب خاموش تھے، اور قاضی صاحب کے پاس اس حوالے سے کوئی جواب بھی نہیں تھا، اور آخرکار وہ جواب دیتے بھی کیا. اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ تاریخ کے، پاکستانی تاریخ کے، یہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائر ہو رہے ہیں قاضی فیض صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے پہلی بار کسی جج کے جانے کے بعد یوم نجات کے طور پر منایا جا رہا ہے. تو یہ ایک پاکستان کی جوڈیشری کے لیے، پاکستان کی عدالتوں کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان تھا کہ ایسا کیوں ہوا. تو قاضی صاحب کے حوالے سے پھر کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا، اور کہا کہ قاضی صاحب کو پہلے تو سعد رفیق صاحب نے بڑا اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کیا، اور بعد میں ساتھ ہی دوسری ہیڈ لائن میں انہوں نے یہ بات کہی کہ قاضی صاحب بڑے ضدی تھے، اور اپنی ضد کی وجہ سے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے اٹس مین کہ انہوں نے ایک پارٹی کی خاص طور پر کھڈے لین لگانے کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس چیز کا ٹچ دیا. تو اس میں وہ محسوس بھی کیا جا رہا تھا جو کاشف عباسی صاحب نے اس حوالے سے ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش بھی کی. اب پھر آج کی جو پارٹی تھی، جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آج ان کا آخری دن ہے، تو وہ کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ مل بھی رہے ہوں گے سپریم کورٹ میں، اور بھی بہت سارے لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور جج صاحبان، وکلا جو ان کے ہمدرد تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے. تو اب اسی جگہ پھر ایک صحافی نے ایک سوال کر دیا کہ کیا قاضی صاحب آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھیننے پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو پھر قاضی صاحب خاموش. قاضی صاحب جو ہیں وہ اچانک اپنے ایک دوسرے شخص کی طرف دیکھتے تھے، وہ جو ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس حوالے سے قاضی صاحب کا جو ٹینیور ہے، خاص طور پر اگر اس کے اوپر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کافی سخت رہا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے بڑی تنقید بھی کرتی رہی. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت موقف بھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے رکھا بھی. اور پھر جس طریقے سے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ وہ ڈونٹ کے حوالے سے آیا پھر اسلام آباد میں، تو اس کے بعد اب جب کچھ وکلا حضرات جو بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی اور بھی بہت سارے لوگ جب بجائے کہ یوم نجات پہ وہ مٹھائی کا استعمال کرتے، تو وہاں پر مٹھائی کا استعمال نہیں ہوا، وہاں پر ڈونٹس کا جو ہے وہ استعمال ہوا. یہ سب سے اہم بات تھی. تو قاضی فیض صاحب کا دور کافی مشکل تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے دور میں اٹھائی ہے. لیکن جاتے جاتے وہ اتنا متنازع ہو چکے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا جتنا قاضی فیض صاحب کی شخصیت کے اوپر جو متنازع ہو چکے ہیں. اور بہت سارے الزامات پاکستان تحریک انصاف کی اور وکلا جس طریقے سے یوم نجات کے طور پر منا رہے ہیں، تو قاضی فیض صاحب جو ہے وہ اس تاریخ کے 2024-23 اس تاریخوں کے جو سب سے متنازع
آپ کہہ سکتے ہیں. میں متنازع کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کہ ایک تو سب سے بڑی جماعت کا نشان چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف, اور آج ہی کے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا خوشخبری یہ آئی. پہلے تو کل بشرا بی بی رہا ہوئی, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی آج خوشخبری تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام ایم این ایز کو تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ ایک بڑا آنر تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو اب مزید کیا مشکلات پیدا ہوں گی قاضی صاحب؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو شاید ان کا ٹھکانہ تو پاکستان ہوتا نہیں ہے جلدی, تو ان قریب وہ بھی آپ کو شاید اسی طرح کسی اور ملک میں دکھائی دیں. لیکن قاضی ظفار صاحب اسد طور صاحب کو کبھی نہیں بھولیں گے. اپنی پوری زندگی میں قاضی صاحب جو ہے اسد طور کو کبھی نہیں بھولیں گے, کیونکہ اسد طور صاحب وقفاً تن وقتاً ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتے رہے.